ایئر ٹرانزٹ ایئر لائن کی فلائٹ 236 ٹورنٹو سے لسبن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آدھی رات کا سما تھا اور جہاز اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ 39,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پہ کروز کر رہا تھا۔ یہ سچویشن پائلٹس روز فیس کرتے ہیں اور اس میں کچھ بھی ایب نارمل جیسا نہیں تھا، پر جہاز میں ایک چیز ایسی تھی جو چند لمحوں میں ہی ساری سچویشن کو بدلنے والی تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر 39,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ سے بھی دور دور تک زمین نظر نہیں آتی۔ وہاں کیپٹن کو اچانک معلوم پڑا کہ جہاز کا فیول اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ دونوں پائلٹس کے لیے ایک بہت ہی خوفناک سچویشن تھی، کیونکہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر فیول ختم ہونے کا صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے موت۔ ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا تھا 23 اگست 2001 کو ٹورنٹو پیئرسن ایئرپورٹ پہ ایئر ٹرانزٹ ایئر لائن کے ایئر بس A330 کو ٹورنٹو سے لسبن جانے کے لیے پریپیئر کیا جا رہا تھا۔ یہ 7 گھنٹے کی نان اسٹاپ فلائٹ ہونے والی تھی اور اسی لیے اس میں 48 میٹرک ٹن فیول ڈالا گیا اور پریپریشن کے بعد اس میں بورڈنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس وقت لوکل ٹائم کے حساب سے رات کے 9 بج رہے تھے۔ فلائٹ 236 میں 293 پیسنجرز اور 2 پائلٹ سمیت 13 کرو ممبرز سوار ہو گئے۔ فلائٹ کیپٹن 48 ایئرز اولڈ رابرٹ پیشے تھے، جن کو 16,000 آورز کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ فرسٹ آفیسر 28 سالہ ڈگ ڈیگر تھے اور ان کے پاس بھی 5,000 گھنٹوں کا ایکسپیرینس تھا، جس میں سے 400 گھنٹے انہوں نے یہی جہاز ایئر بس A330 فلائی کیا تھا۔ جہاز کی بات کی جائے تو یہ اس وقت کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر بس کا A330 ماڈل تھا، جو صرف 2 ہی سال پرانا تھا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ نہ ہی پائلٹس کے ایکسپیرینس میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی جہاز میں کسی قسم کا کوئی فالٹ تھا۔ تمام فلائٹ چیکس کمپلیٹ کرنے کے بعد پائلٹس فلائٹ 236 کو رن وے تک لے کے گئے اور ATC کی پرمیشن سے انہوں نے جہاز کو ٹیک آف کر دیا۔ ٹیک آف کے بعد پائلٹ نے جہاز کا رخ اٹلانٹک اوشن کے اس پار لسبن کی جانب کیا۔ چند ہی منٹوں میں جہاز اپنے کروزنگ الٹیٹیوڈ 39,000 فیٹ تک جا پہنچا۔ عموماً اس طرح کی لانگ فلائٹس پہ پائلٹس کا زیادہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر کام آٹو پائلٹ سسٹم ہی کرتا ہے۔ پائلٹ صرف سچویشن مانیٹر کرتے ہیں اور کنٹرول ٹاور کو اپنی لوکیشن اور اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ فلائٹ 236 کو ٹیک آف کیے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور پیسنجر کیبن میں زیادہ تر لوگ رات ہونے کی وجہ سے سو رہے تھے۔ جہاز اٹلانٹک اوشن کے ٹھیک سینٹر میں پہنچ چکا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب جہاز میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ کینیڈین ٹائم کے حساب سے رات کے 1 بجے پائلٹ نے جہاز کے انجن نمبر 2 یعنی جہاز کے رائٹ انجن میں ایک ایب نارمل ریڈنگ نوٹس کی۔ انجن میں آئل کا پریشر زیادہ شو ہو رہا تھا، آئل کی کوانٹٹی کم اور آئل ٹیمپریچر بھی لو انڈیکیٹ ہو رہا تھا۔ اس طرح کا ایرر پائلٹس اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً فلائٹ مینول کھولا اور اس عجیب ایرر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نارملی جب جہاز آپریشنل ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ آئل ٹیمپریچر بڑھتا ہے، لیکن یہاں وہ لو ٹیمپریچر انڈیکیٹ کر رہا تھا، جو کہ کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا۔ ان کو فلائٹ مینول میں اس ایرر کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ مل سکی۔ پائلٹس نے کینیڈا میں ایئر ٹرانزٹ کے مینٹیننس یونٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو اس ایرر کے بارے میں آگاہ کیا۔ بدقسمتی سے مینٹیننس یونٹ کو بھی اس ایرر کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ وہ اس ایرر کو مانیٹر کرتے رہیں، وہ تھوڑی دیر بعد ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے۔ اگرچہ جہاز کے رائٹ انجن میں آئل کی فالٹی ریڈنگز شو ہو رہی تھی، لیکن پرواز میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پائلٹس یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئے کہ شاید کوئی فالٹی سینسر آئل کی غلط ریڈنگز دے رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن کے سامنے ایک اور ایڈوائزری میسج ڈسپلے ہوا۔ یہ میسج آئل سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ فیول سے ریلیٹڈ تھا۔ کمرشل ایئر لائنز کا فیول ان کے ونگز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے اور یہ نوٹس کیا گیا کہ فلائٹ 236 کے دونوں ونگز میں ایک جتنا فیول نہیں ہے۔ رائٹ ونگ میں فیول کی کوانٹٹی لیفٹ کے مقابلے میں کم تھی۔ اب نارملی یہ مسئلہ بھی اتنا سیریس نہیں ہوتا، کیونکہ اس مسئلے کو فلائٹ کے دوران ہی فکس کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن نے اس مسئلے کو فکس کرنے کے لیے کراس فیڈ والو کھول دیا، جس سے لیفٹ ونگ سے فیول رائٹ ونگ میں جانا شروع ہو گیا اور منٹوں میں اب واپس دونوں ونگز میں فیول کی کوانٹٹی برابر ہو چکی تھی۔ اس بات کو ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ کیپٹن کو لو فیول کی وارننگ دکھنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو کوئی بھی پائلٹ فیس نہیں کرنا چاہتا، اور وہ بھی پیسنجر سے بھرے جہاز میں۔
پائلٹ نے دیکھا کہ رائٹ ونگ میں دوبارہ سے فیول کم ہو گیا ہے اور اب دونوں ونگز کو ملا کر بھی اتنا فیول بھی نہیں ہے جس سے لسبن پہنچا جا سکے۔ اب کی بار معاملہ سیریس ہو چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ پلین کو ڈائیورٹ کرنے کے زیادہ آپشن بھی موجود نہیں تھے۔ حقیقت میں ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا ایزورز آئی لینڈ۔ یہ آئی لینڈز اٹلانٹک اوشن میں موجود پورچوگل ٹیریٹری کا حصہ ہیں، جہاں ٹرسیرا نامی آئی لینڈ پر ایئرپورٹ موجود ہے۔ کیپٹن نے پہلی فرصت میں سینا میریا ATC سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ اس ایئرپورٹ پہ فیول شارٹیج کی وجہ سے لینڈ کرنے جا رہے ہیں، پر ابھی تک پائلٹ کو بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس ایئرپورٹ تک پہنچ بھی پائیں گے یا پھر ان کو اوشن میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اس وقت جہاز میں 7 ٹن فیول بچا تھا، یعنی قریب 7000 kg۔ دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں یہ A330 کی فیول کیپیسٹی کا صرف 6% فیول تھا، اور وہ بھی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ آخر فیول کم ہی کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اس بار بھی کوئی فالٹی سینسر غلط ریڈنگ دے رہا تھا یا پھر اصل میں فیول کی کمی تھی؟ فیول کا کم ہونا صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فیول لیک ہو رہا ہو۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ کرو کو انسٹرکشنز دی کہ ونگ کی ٹریلنگ ایج یعنی ونگ کے پچھلے حصے کو جا کر مانیٹر کریں۔ اگر تو فیول لیک ہو رہا ہوگا تو ضرور وہاں سے کوئی انڈیکیشن ملے گی، پر اندھیرے کی وجہ سے کرو کو ایسی کوئی انڈیکیشن نہ مل سکی۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ہر 5 منٹوں میں 1 ٹن فیول ختم ہو رہا تھا۔ کیپٹن کو اب کلیئر ہو گیا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ضرور ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اب صرف 25 منٹوں کا فیول باقی بچا تھا، جس سے ٹرسیرا ایئرپورٹ تک بھی پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس دوران کیپٹن اور فرسٹ آفیسر لگاتار مینٹیننس یونٹ اور ATC سے کانٹیکٹ میں تھے۔ مینٹیننس یونٹ نے کیپٹن کو انسٹرکشنز دی کہ وہ فیول لیکیج کو کنفرم کرنے کے لیے جہاز کو 39,000 سے 20,000 فیٹ تک لے کر جائیں، پر کیپٹن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پائلٹ کا ماننا تھا کہ اگر فیول لیکیج کنفرم بھی ہو گئی تو جہاز کو واپس اوپر لے کر جانا پاسبل نہیں ہوگا۔ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ابھی 39,000 فیٹس پر گلائڈنگ کا آپشن تو باقی ہے۔ اگلے چند منٹوں میں سارے شک دور ہو گئے جب جہاز کے رائٹ انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ دیکھ کر جہاز میں افراتفری مچ گئی اور پیسنجرز جو ابھی تک سکون کی نیند سو رہے تھے، ان کے سکون کو خوف کے بادلوں نے ڈھک دیا۔ جہاز میں اب 4.5 ٹن فیول اور صرف ایک انجن بچا تھا۔ اس ایک انجن پہ جہاز کا کروز کرنا پاسبل نہیں تھا، لہٰذا اب آہستہ آہستہ الٹیٹیوڈ کم ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ٹرسیرا ایئرپورٹ پہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ فائر ٹرکس اور ایمرجنسی کرو نے ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ جہاز جو کہ ٹرسیرا ایئرپورٹ سے ابھی بھی 240 کلومیٹر دور تھا، اس میں اب صرف 600 kg کا فیول بچا تھا۔ اتنے میں وہی ہوا جس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جہاز کا لیفٹ انجن فل تھرسٹ پہ چلنے کی وجہ سے جل گیا اور اب فلائٹ 236 بغیر انجن کے اٹلانٹک اوشن کے اوپر گلائیڈ کرنے لگی۔ یہاں پر کیپٹن کا جہاز کو 20,000 فیٹ تک ڈراپ نہ کرنے کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ دونوں انجن بند ہونے کی وجہ سے اب جہاز کے اندر اندھیرا چھا گیا، کیونکہ انجن کی وجہ سے ہی جہاز کا الیکٹریکل سسٹم بھی چلتا ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز کا آٹومیٹک ٹربائن باہر نکل آیا، جو کہ ایئر اسپیڈ سے صرف اتنی الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے جس سے کاکپٹ کے امپورٹنٹ اکوپمنٹس چل سکیں۔ اب ٹرسیرا ایئرپورٹ 120 کلومیٹر دور تھا۔ جہاز 30,000 فیٹ تک نیچے آ گیا تھا اور کیپٹن کو یہ ڈسٹینس صرف گلائیڈ کر کے پار کرنا تھا۔ پیسنجر کیبن میں اندھیرا اور پن ڈراپ سائلنس نے ایک خوف کا سما بنائے رکھا تھا، ایسی خاموشی جو شاید کسی آفت کا اشارہ دے رہی تھی۔ ورسٹ کیس یہ تھا کہ اگر جہاز ایئرپورٹ تک نہ پہنچ پایا تو اس کو اوشن میں ہی لینڈ کرانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کرو نے پیسنجرز کو پانی میں لینڈنگ کے حوالے سے پریپیئر کرنا شروع کر دیا۔ اوشن میں لینڈنگ ہر طرح سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اگر تو پیسنجر امپیکٹ سے بچ بھی گئے تو پانی میں ڈوب سکتے ہیں، اور اگر پانی میں نہیں ڈوبے تو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہائپوتھرمیا سے مر سکتے ہیں۔ اب نارملی بغیر انجن کے پیسنجر پلین کو گلائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب کچھ پلین کے پچ کنٹرول پہ ڈیپینڈنٹ تھا، جس کو پائلٹ مینولی اسٹک سے کنٹرول کر رہے تھے۔ جہاز کا الٹیٹیوڈ 2000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے ڈراپ ہو رہا تھا، یعنی اگلے 15 منٹوں میں یا تو جہاز ایئرپورٹ پر پہنچے گا یا پھر اوشن میں۔
جب پلین کا ڈسٹینس ٹرسیرا ایئرپورٹ سے 15 کلومیٹر رہ گیا تو اس کا الٹیٹیوڈ 13,000 فیٹ تھا اور نارملی اتنے ڈسٹینس پر الٹیٹیوڈ 3,000 فیٹ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر تو پائلٹ نے نوز ڈائیو کر کے اپنا الٹیٹیوڈ کم کیا تو پلین کی اسپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اور اس سچویشن میں کریش لینڈنگ کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کو وہیں ایک 360 چکر لگوایا۔ یہ چکر جب کمپلیٹ ہوا تو ایئرپورٹ سے ڈسٹینس اتنا ہی تھا جبکہ الٹیٹیوڈ 5,000 فیٹ تک ڈراپ ہو چکا تھا۔ یہ الٹیٹیوڈ ابھی بھی زیادہ تھا پر اتنا زیادہ نہیں کہ ایک اور 360 لگایا جا سکے۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کی پوزیشن رن وے کی سیدھ میں کی اور اس کو چند ایس ٹرنز لگوائے۔ ایس ٹرنز کی وجہ سے جہاز کا رن وے سے ڈسٹینس مزید بڑھ گیا اور اس کو الٹیٹیوڈ کم کرنے کا مزید ٹائم مل گیا۔ نارمل حالات میں لینڈنگ کے وقت فلیپس اوپن رکھے جاتے ہیں جس سے ڈریگ پیدا ہوتا ہے اور انجن تھرسٹ بڑھا دیا جاتا ہے جس سے پلین کی نوز اوپر ہو جاتی ہے، پر فلائٹ 236 کے پاس انجن تھرسٹ تو تھا نہیں، اسی لیے یہ لینڈنگ نارمل لینڈنگ سے بہت الگ اور بہت خطرناک بھی تھی۔ پائلٹ کے پاس پلین کو لینڈ کرنے کا صرف ایک ہی چانس تھا، یا تو آر یا تو پار۔ آخر کار پلین ایک زور کے جھٹکے سے رن وے پر لگا اور 12 میں سے 8 ٹائرز برسٹ ہو گئے۔ پلین کو روکنے میں تھوڑی مشکل تو ضرور پیش آئی لیکن فائنلی وہ اسکڈ کرتا رک ہی گیا۔ پلین رکتے ہی اس کے لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی جس پر ایئرپورٹ کرو نے فوراً قابو پا لیا۔ فلائٹ 236 ایویشن ہسٹری کا وہ پہلا اور آخری پیسنجر پلین تھا جس نے بغیر انجن کے سب سے زیادہ ٹائم تک گلائیڈ کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ رائٹ انجن میں فیول لیکیج کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ ٹورنٹو میں ٹیک آف سے پہلے مینٹیننس کرو نے انجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا، لیکن وہ پارٹ کسی اور پلین کا تھا۔ لوز فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن ہوئی جس نے قریب سے گزرتی فیول لائن کو برسٹ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہی ایئر بس نے ایک نیا سسٹم انسٹال کیا جس سے فیوچر میں پائلٹس کو دوران پرواز فیول لیکیج کا بھی پتہ پڑ سکے گا۔ 1 سال بعد کیپٹن رابرٹ پیشے اور فرسٹ آفیسر ڈرک ڈیگر کو ایئر بس A330 پر ڈیڈ اسٹک لینڈنگ پرفارم کرنے کے لیے سپیریئر ایئرمین شپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔